الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة الطه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا بشنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج درس قرآن کے پاک کا آغاز سورہ عبس سے ہوگا۔ سورہ عبسہ یہ مکی صورت ہے، اس میں 42 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ عبسہ اس لیے ہے کہ اس کی ابتدائی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ ستھرا ہو۔ او یذکر فتنفعہ الذکر، یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول سماعت کرنے سے پہلے ایک بات تمہیداً سماعت کریں۔ باپ اپنے بچے سے کیسی محبت کرتا ہے، اسے اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو جائے یا کوئی اس کی پریشانی ہو جائے تو وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنا وقت بھی، اپنا پیسہ بھی، سب کچھ۔ لیکن انسان جس چیز کا حریص ہو اور جس چیز کی وہ زیادہ طلب کرنے والا ہو، اگر اس چیز کے آڑے کوئی چیز آ جائے تو وہ اسے بھی جو ہے نا وہ دور ہٹا دیتا ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ والد اپنے بچے سے بڑی محبت کرتا ہے اور اسے چاہتا ہے کہ اسے اچھے اسکول میں پڑھائے، اسے ایک اچھا انسان بنائے، اسے بڑے سے بڑے مقام پر لے کر جائے۔ لیکن یہی چھوٹا بچہ، والد اگر کوئی کاروبار کی ڈیل کر رہا ہے کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی، جس میں اسے بڑا نفع حاصل ہونے والا ہے، اس ڈیل کے دوران اگر وہ بچہ آ کر تنگ کرنے لگے اور آ کر جو ہے وہ اسے پریشان کرنے لگے تو وہ اس بچے کو بھی غصے سے دیکھے گا۔ حالانکہ وہ اس سے غصہ نہیں کرتا، بڑی محبت کرتا ہے، کبھی اس پہ غصہ نہیں کیا، ہمیشہ پیار محبت سے اس کے ساتھ رہا ہے۔ لیکن اس ڈیل کے آڑے اگر وہ بھی آ رہا ہے تو اس کا چہرہ بھی بگڑ جائے گا، چہرے کا رنگ ہٹ جائے گا کہ یار مجھے یہ اتنی اہم بات کر رہا ہوں اور یہ مجھے تنگ کر رہا ہے درمیان میں۔ وہ اسے جھڑک دے گا یا وہ اسے آنکھیں دکھا دے گا یا اس کا منہ جو ہے وہ آف ہو جائے گا کہ یار یہ میرے کو تنگ کر رہا ہے، اور اپنے مقصد کی طرف لگ جائے گا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حرص جو ہے وہ امت کی بھلائی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا حریص علیکم، اے مومنو تم پر یہ حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی چاہنے کے زیادہ خیر خواہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میرے امتیوں کو بھلائی پہنچے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ جتنے بھی امتی ہیں میرے وہ سب ایمان لے آئیں، کوئی بھی کافر نہ رہے، اور اسلام پختہ سے پختہ ہو جائے۔ اب چونکہ یہ سورت مکی ہے تو اس سورہ مبارکہ کا جب نزول ہوا تو یہ مکے کا دور تھا، ابتدائے اسلام کا دور تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میں ان لوگوں کو دعوت دوں، یعنی ان بڑے لوگوں کو دعوت دوں کہ جن کو دعوت دینے سے اسلام میں مزید اضافہ ہو، اسلام کی پاور میں، اسلام کی طاقت میں، کہ اگر یہ سردار اور یہ بڑے بڑے لوگ اگر ایمان لے آئیں گے، اور ایمان لے آنے کی وجہ سے جب یہ ایمان لے آئیں گے تو ان کی وجہ سے جو ہے اس کے پیچھے چلنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو جب کوئی دیکھتا نا کہ یار بڑا آدمی یہ کام کر رہا ہے تو بہت سے پیچھے اس کے چلنے والے بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں پہ کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی قوموں کے اندر بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، کوئی آغا وغیرہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح سے کوئی ان کے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر اس نے کسی چیز کا حکم دے دیا ہے تو اب ہر بندہ وہ کام ضرور کرتا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر، اور دوسری بات یہ کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتے، سردار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی مخصوص وقت لینا پڑتا ہے کہ بھائی یہ آپ سے اپائنٹمنٹ لیا گیا ہے، آپ سے ملاقات کرنی۔ تو یہ جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے تاجر تھے مکے کے، یہ ہر وقت تو اویلیبل نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بات کر رہے تھے اور انہیں اسلام کی طرف بلا رہے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اگر یہ سردار اسلام میں داخل ہو جائیں تو اسلام کی پاور میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ حضور تو امت کی بھلائی چاہنے کے حریص ہیں۔ اب حضور کے ایک ادنا امتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی یعنی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی مختوم کے جو نابینا صحابی تھے، آپ حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب جیسے میں نے بتایا نا کہ چھوٹا بچہ آ کر اگر کوئی بڑا بچہ سمجھدار ہو نا تو وہ والد کو بڑی ڈیل کے درمیان پریشان نہیں کرتا، لیکن اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ نادان ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں ہوتی اور وہ آ کے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن ابی مختوم چونکہ بظاہر جو ہے وہ نابینا تھے، انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہیں اس بات کا علم نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم بات پر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے اسلام کو تقویت مل سکتی ہے۔ تو آپ نے آ کر درمیان میں حضور کو پکارا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، مجھے اسلام کے بارے میں سکھائیں۔ تو چونکہ ایک بہت اہم معاملہ تھا جس کے حضور حریص تھے کہ بھئی میری امت کی بھلائی ہو جائے، اسلام کو تقویت مل جائے، اس کام میں خلل آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی مختوم کی طرف کچھ ناگواری کے آثار حضور کے چہرے پر نمودار ہوئے، اس لیے کہ حضور نے اپنے اجتہاد سے اس بات کو سمجھا کہ یہ زیادہ ضروری تھا کہ ان سرداروں سے میں بات کروں، نہ کہ یہ ضروری تھا کہ میں انہیں جواب دوں۔ تو بس اس بات میں چونکہ حضور رحمت للعالمین ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ اے محبوب آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ ان سرداروں کو دعوت دیتے ہوئے اس سے منہ پھیریں کہ جو واقعی ہدایت کا طلبگار ہے، جو واقعی اپنے رب سے ڈرتا ہے، آپ ان سرداروں کو رہنے دیں، اس لیے کہ آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان بھی لے آئے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے کر آ جائے، بلکہ آپ کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ اے محبوب آپ پہنچا دیں۔ تو آپ ان کا غم اپنے اوپر نہ لیں کہ یہ ایمان لے کر نہیں آتے، یا کہیں میں انہیں تربیت نہیں کروں گا یا میں انہیں صحیح سے بات نہیں کروں گا تو یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ نہیں، اے محبوب آپ اس کو سمجھائیں، اس سے دین کی باتیں کریں کہ جو واقعی اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں رب کا خوف ہے۔ تو اس طرح کی یہ بات کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیوری چرائی یعنی کہ منہ پر ناگواری کے آثار آئے اور منہ پھیرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب کہ جب ان کے پاس ایک نابینا حاضر ہوا تو فرمایا کہ شاید کہ وہ سترا ہو، اے محبوب جس سے آپ منہ پھیر رہے ہیں وہ سترا ہو، یا وہ نصیحت لے کہ اسے نصیحت فائدہ بھی دے گی، کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے
اور اگر آپ اسے نصیحت کریں گے تو یہ نصیحت اسے کیا دے گی؟ فائدہ دے گی. اما من استغنا، بہرحال وہ جو بے پرواہ بنتا ہے، یعنی کہ یہ سردار کہ جو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم ہی ہیں اور بالکل بے پرواہ ہے آخرت کے عذاب سے، فَأَنْتَ لَهُ تَسْوَدَّ، تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اور تم پر کوئی حرج نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو. یعنی اے محبوب، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کے دل میں ایمان کو داخل کریں. آپ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا، پہنچانا. آگے اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے اسلام کی دولت عطا کرے، جسے چاہے نہ عطا کرے. تو ان لوگوں نے اپنے کرتوتوں کی بنا پر اپنے دلوں پر خود مہر لگا دی ہے کہ اب ان کے دل میں اسلام کی جو نور، اسلام کا جو نور ہے وہ داخل نہیں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ جو تمہارے پاس اے محبوب دوڑ کر آتا ہے، کوشش کرتا ہوا آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَى، اس حال میں کہ وہ خوف رکھتا ہے اللہ کا دل میں، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف مشغول ہوتے ہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی گئی. فرمایا محبوب آپ رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کی کوئی یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس طرح جو ہے معاملہ کریں، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ کے ذمے سے پہنچانا ہے. تو لہذا آپ ان کافروں کی وجہ سے اپنے غلاموں کی طرف سے منہ نہ پھیرے، بلکہ انہیں جو ہیں ان کی تربیت کرے کہ بے شک یہ خوف رکھنے والے ہیں اور یہ اسلام میں مزید پختگی لے کر آنے والے. تو حضرت عبداللہ بن ابی مختوم جو ہیں یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ آپ کو اپنا نائب مقرر کیا مدینہ منورہ میں، کہ جب حضور جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو نائب مقرر کیا، اور جنگ قادسیہ کے اندر آپ شہید ہوئے. حضرت عبداللہ بن ابی مختوم تو ہیں نابینا لیکن جنگ میں شہید ہوئے ہیں. یہ بھی ہے نا اسلام کی طرف حضور سے محبت، کہ آنکھیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی پہنچ گئے جنگ میں، اور شہید بھی، انتقال بھی کہاں ہو رہا ہے؟ جنگ قادسیہ کے اندر. اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا پھر آگے ارشاد فرمایا کلا انہا تذکرہ، یوں نہیں یہ تو سمجھتا ہے، یہ تو سمجھانا ہے، فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اسے یاد کرے. یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، سمجھانا ہے کہ جو چاہے وہ اس سے نصیحت قبول کرے. فی صحف مکرمہ، ان صحیفوں میں کہ جو عزت والے ہیں، مرفوعات مطہرہ، بلندی والے، پاکی والے ہیں. یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید جن صحیفوں پر لکھا جاتا ہے وہ بڑے بلند ہیں، پاکی والے ہیں. بِأَيْدِ سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے ہیں کہ جو کرم والے نیکوکار ہیں. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، آدمی مارا جائے کہ وہ کیا ناشکرا ہے. من أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ، کہ کس چیز سے اس سے پیدا کیا گیا، جس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا. من نطفۃ، پانی کی ایک بوند سے. خلقہ، اسے پیدا کیا. فقدرہ، پھر اس کے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا. یعنی انسان کس بات کی ناشکری کرتا ہے کہ اسے تو ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر یہ ناشکری کس بات کی. اور پھر اللہ نے اس کے اندر ایک پروسیس رکھا ہے پیدائش کے اندر کہ وہ پانی کی بوند جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بنتی ہے، پھر اس کے اندر جان آتی ہے، اس کے اعضاء بنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے نکل کر پیدا ہوتا ہے. تو یہ سارے پروسیس جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو انسان پھر کس بات کی ناشکری کرتا ہے. فرمایا ثم السبیل یسرا، پھر اسے راستہ آسان کیا، یعنی اسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں لے کر آیا اور پھر اس نے اپنی دنیا کی زندگی کو گزارا. ثم اماتہ، پھر اسے موت دی. فاکبرہ، پھر قبر میں رکھوایا. پھر اسے موت دی اور قبر میں رکھوایا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور یا دیگر جانور اسے نہ کھا جائیں، بلکہ اس کی جو قبر میں اس کی جو میت ہے وہ محفوظ رہے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا.
یعنی جب کل قیامت قائم ہوگی تو پھر سارے مردوں کو جو ہے قبر سے باہر نکالا جائے گا. کلا لما یقضی ما امرا، کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا، یعنی ہرگز اس نے پورا نہ کیا وہ جو اسے حکم ہوا تھا. یعنی اب بھی انسان ناشکرا ہے، اور اسے جو تاکید کی گئی ہے کہ تم نصیحت قبول کرو اور اسلام کے راستے پر چلو، تو اس نے اس بات کو پورا نہ کیا، اس حکم کی تعمیل نہ کی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانوں کو دیکھے. یعنی کہ پہلے تو انسان کی پیدائش میں اللہ نے اپنی قدرت کو اظہار کیا کہ دیکھو ایک پانی کی گندے بوند سے اللہ انسان کی پیدائش فرما دیتا ہے، اور پھر اس کا پروسیس تم دیکھو کہ وہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک بنتا رہتا ہے، اس کے بعد وہ پیدائش میں آتا ہے. پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو خود سے چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اسے اٹھایا جاتا ہے، اسے بٹھایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے. پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ وہ چلنا شروع کرتا ہے. پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ اس کے منہ میں دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ زمانہ آتا ہے کہ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی عقل تام ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ نوجوان ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے موت آ جاتی ہے. تو انسان اس پروسیس کو دیکھے تو یہ سب اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ خود بخود یہ پروسیس ہوتا رہے، بلکہ یہ کوئی ذات ہے کہ جو یہ نظام چلا رہی ہے. تو انسان کی تخلیق کے بعد اب اللہ رب العزت دیگر اشیاء کی تخلیق میں اپنے قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ انا سببنا الماء صبا، کہ ہم نے اچھی طرح اسے پانی ڈالا. یعنی جب بیج بویا جاتا ہے تو اس پر پانی ڈالا جاتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو خوب چیرا. فانبتنا فیہا حبا، تو اس میں اناج اگایا. وعنبا وقتبا، انگور اور چارہ اگایا. وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور اگائی. وحدائق غلبا، اور گھنے باغیچے اگائے. وفاکہۃ وابا، اور میوے اور چارہ یعنی جانوروں کا جو چوپایوں کا کھانا ہے وہ اگایا. متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے. تو یہ اللہ نے ان سب کو، تم دیکھو اس کھانے کی طرف کہ کیسے ایک چھوٹا سا بیج کا دانہ، اس سے وہ پودا اگتا ہے. پھر اس پودے کے اندر اللہ رب العزت ان پھلوں کو پیدا کر دیتا ہے. تو یہ اس رب کی قدرت ہے کہ جس کے یہ نظارے ہیں. تو فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ کہ جو کان پھاڑنے والی چنگار ہوگی. یعنی ایسی چنگار کہ جس سے کان پھٹ جائے. یعنی قیامت کے دن جس دن سور پھونکا جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے اپنا حق نہ مانگ لے. اگر یہ مجھ سے اپنا حق مانگ لیں گے تو میں تو رک جاؤں گا، میرا کیا ہوگا. تو قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے میرا اپنا حق کا مطالبہ کر لے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، اور جو زوجہ ہے اور بیٹے ہیں اس سے بھی بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اور اس دن ہر ایک کو ایک فکر ہوگی، وہ اسی فکر میں جو ہے وہ بے نیاز ہوگا. یعنی کہ اسی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، اور اسی فکر کی اسی بات کی وہ پرواہ کر رہا ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، کہ جو ہنستے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے. جن کے لیے جنت کے پروانے ہوں گے تو وہ چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہ خوش ہو رہے ہوں گے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے کہ اس دن ان کے چہروں پر گرد پڑی ہوگی. ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ وہی ہیں کہ جو کافر ہیں اور بدکار ہیں. تو جن کے چہرے روشن ہوں گے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، محبوب چیں بجیں ہوئے اور انہوں نے منہ پھیرا اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا۔ وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اور چونکہ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی اس لیے آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرے یا وہ نصیحت مان لے تو آپ کی نصیحت اسے نفع دے۔ اما من استغنى اور جس نے بے پرواہی کی فانت له تصدى، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وما عليك الا يزكى، اور آپ پر اس میں کچھ ضرر نہیں کہ وہ پاکیزگی حاصل نہ کرے۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو طلب خیر میں جلدی کرتا ہوا آپ کے پاس آیا وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اپنے رب سے ڈر رہا ہے، فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اسے چھوڑ کر اور طرف مصروف ہوتے ہیں۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ، حق یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن کی آیتیں نصیحت ہیں تو جو چاہے اس قرآن کو یاد کرے۔ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ان صحیفوں میں جو عزت والے ہیں، بلندی والے، پاکی والے ہیں، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں جو نہایت بزرگی والے بہت نیک ہیں۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، حق کا انکار کرنے والا آدمی مارا جائے گا، کیسا سخت ناشکرا ہے۔ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، اسے کس چیز سے بنایا؟ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ، نطفے سے اسے پیدا کیا پھر اسے مناسب اندازے پر رکھا، ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچایا، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ، پھر جب چاہے اسے زندہ کر کے نکالے۔ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ، یقیناً اس نے پورا نہ کیا جو اسے حکم ملا تھا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے خوب پانی بہایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر عجیب طریقے سے ہم نے اچھی طرح زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو اس میں غلہ اگایا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور مویشیوں کا چارہ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں اور تمہارے چوپایوں کو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آ پہنچے گی قیامت کانوں کو بہرا کر دینے والی، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص کو اس دن اپنی پریشانی لاحق ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کئی چہرے اس دن چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوئے حشاش بشاش، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے منہ اس دن خاک
آلودہ ہوں گے، ترهقها قترة ان پر سیاہی چھائی ہوگی، أولئك هم الكفرة الفجرة وہی لوگ ہیں کافر بدکار۔ محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم۔ اچھا، دوسرا اس سورت کی جو ابتدا میں جو یہ ذکر کیا گیا، تو یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان گفتگو ہے، اور یہ اس رب کی مرضی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے جیسا چاہے کلام فرمائے، اور یہ ان کے آپس کی گفتگو ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر کوئی معاذ اللہ حضور کی شان میں بے ادبی یا گستاخی کرے تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ تو لہذا یہ انداز اپنے رب کا اپنے محبوب کے ساتھ ہے کہ اس نے اس کے ساتھ اس طرح گفتگو فرمائی اور انہیں اس طرح ان کی تربیت فرمائی۔ کسی مومن شخص کے لیے، کسی مومن بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس بات پر گفتگو کرے اور اس بات پر جو ہے وہ کلام کرے کہ یوں ہوا اور یوں ہوا، ایسا ہوا، یا اس کو کسی دوسری طرف لے جائے کہ یہ طریقہ منافق کا طریقہ ہے، کہ جو اس سے جو ہے یہ مراد لے کہ معاذ اللہ حضور سے جو ہے وہ غلطی ہوئی اور حضور خطا پر تھے، حالانکہ خطا پر حضور نہیں تھے، بلکہ غلطی تو حضرت عبداللہ بن ابن ابی مختوم کی تھی کہ آپ نے درمیان کلام میں جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ تو چونکہ جو عاشق ہوتا ہے اس کی غلطیاں معاف ہوتی ہیں عشق میں، تو چونکہ حضور سے انہیں بڑا عشق تھا تو اللہ نے ان کے عشق کی بدولت، جو انہیں حضور سے محبت تھی، عشق تھا، اس عشق کی بدولت اللہ نے ان کی ہی طرفداری فرمائی۔ فرمایا اے محبوب، یہ تو تمہارے عشق میں نابینا ہے، بظاہر نابینا ہے، لیکن تمہارے عشق میں یہ تمہیں آواز لگا رہے تھے، تمہیں پکار رہے تھے، تو تمہیں اس کی طرف ہی توجہ کرنی چاہیے تھی۔ تو بہرحال یہ معاملہ محبوب اور محب کا ہے، اس میں بات کرنا جو ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے امام جو ہے وہ ہر روز نماز میں یہی سورت کو پڑھتا تھا، عبس وتولی، اور اسی سورت کی تلاوت کرتا تھا۔ آپ نے کئی روز اسے نوٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ نماز پڑھ کر باہر نکلا تو آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس طور پر اس لیے جدا کر دیا کہ وہ شخص جان بوجھ کر اس سورت کو پڑھتا تھا، اور اس سے اس کا مراد تھی وہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے کی تھی۔ حالانکہ ایسا کوئی مطلب اس سورت سے نہیں نکلتا، بلکہ یہ محبوب اور محب کی گفتگو ہے کہ جو رب جانتا ہے اس کا محبوب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن میں کجی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں کہ جو اس میں الٹے سیدھی جانب لے جاتے ہیں قرآن کے معنی کو، اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اب سورہ تکویر کا آغاز ہے۔ سورہ تکویر یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں 1 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ یہ سورت اور اس کے بعد سورہ انفطار، اور اس کے بعد ایک سورت چھوڑ کے سورہ انشقاق، یہ تینوں صورتیں قیامت کے جو نشانیاں ہیں اس کو ذکر کیا گیا کہ جس وقت قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا، چاند ستارے اپنی جگہ سے گر جائیں گے، جتنے سمندر ہیں وہ بالکل خشک ہو جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع ہو جائیں گے، اور انسان کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ایسے حالات میں قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ تینوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں کو، ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ اذا الشمس کورت، کہ جب دھوپ لپیٹی جائے، یعنی کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے جھر پڑیں گے، یعنی تارے گر کر ٹوٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حمل والی اونٹنیاں یہ آزاد چھوڑ دی جائیں گی، یعنی کہ جب
10 ماہ کی حمل والی اونٹنیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کے دودھ جو ہے ان کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں. تو ہر بندے کی فکر ہوتی ہے کہ اس کا دودھ ہم نکال لیں کہ اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی اونٹنیاں بھی جو ہیں اس روز کھلی چھوڑ دی جائیں گی، کسی کو ان اونٹنیوں کی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. فرمایا یہ اونٹنیاں تو بڑی قیمتی ہوتی ہیں اور ان سے نفع حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن ایسی اونٹنیوں کو بھی آزاد چھوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، یعنی کل قیامت کے دن ان جانوروں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور کیوں زندہ کیا جائے گا؟ کہ ان میں سے جس جانور نے دوسرے جانور کو ناحق مارا ہوگا تو اسے اس سے بدلہ لیا جائے گا، اور بدلہ دینے کے بعد دوبارہ انہیں مٹی کر دیا جائے گا. فرمایا جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے، یعنی کہ جب سمندر خشک ہونے کے بعد وہ ختم کر دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ بنیں گے. یعنی اس میں مختلف تفاسیر ہیں. ایک تفسیر کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ جب روح اور جان دوبارہ مل جائیں گی، کہ جب انسان کے جسم میں روح کو لوٹا دیا جائے گا تو یہ اس وقت قیامت کے دن جتنے لوگ قبر سے نکلیں گے تو انہیں ان کی روحوں کو ان کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا. یعنی وہ بچیاں کہ زمانہ جاہلیت میں جنہیں زمین میں دبا دیا جاتا تھا اس خوف سے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو میری بڑی ذلت و رسوائی ہوگی، تو یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا جو رواج تھا، تو فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تم نے کیا جرم کیا تھا کہ جو تمہیں جو ہے زندہ درگور کر دیا گیا. تو یہ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کی یہ حالت ہوتی تھی کہ انہیں زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن جو بیٹیوں کو مقام و مرتبہ ملا وہ اسلام کی بدولت ملا ہے کہ اسلام نے کہا کہ نہیں، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. کہ جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اس کے لیے تو حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. تو بیٹیوں کی پرورش میں تو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے کہ جو کسی بیٹی کی پرورش کرے، اچھے سے اسے تربیت دے، پھر اس کی شادی کر کے اسے اس کے گھر کا کر دے، تو فرمایا اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں. 3 بیٹیوں کے بارے میں فرمایا. حضور کسی نے پوچھا حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، کہا 2 بیٹیوں کے لیے بھی یہی ہے. کہا حضور 1 بیٹی، کہا 1 بیٹی کے لیے بھی یہی حکم ہے. تو فرمایا کہ یہ اچھے سے تربیت کر کے اگر کوئی بیٹیوں کو ان کے گھر رخصت کرتا ہے تو بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں. بیٹیاں تو انہیں دی جاتی ہیں کہ جو بیٹیوں کو سنبھالنے کی طاقت رکھتے ہیں، کہ جنہیں اللہ بیٹیوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرماتا ہے ان کے گھر ہی یہ رحمت اترتی ہے. تو ہر ایک کے نصیب میں یہ نعمت نہیں ہوتی، ہر ایک کے نصیب میں یہ رحمت نہیں ہوتی، بلکہ رحمت وہیں آتی ہے کہ جہاں اللہ اس کا قدردان پیدا کرتا ہے. تو جو اس کا قدر کرنے والا ہوتا ہے اللہ اسے ہی یہ رحمت عطا فرماتا ہے. تو یہ بیٹیاں بڑی جو ہے رحمت والی ہوتی ہیں، برکت والی ہوتی ہیں. انہیں بوجھ سمجھ کر ان کی پیدائش پر منہ بگاڑنا یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے، کفاروں کا طریقہ ہے. ایسے طریقے سے بچنا چاہیے. فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اب جب نامۂ اعمال کھولے جائیں گے قیامت کے دن. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے گا. جیسے بکری کے جسم سے کھال کھینچ لی جاتی ہے نا، ایسے آسمان کو بھی آپ ہمارے سر سے کھینچ لیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت پاس لائی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان کو معلوم ہوگا کہ جو وہ لے کر حاضر ہوا ہے، کہ وہ کیا لے کر حاضر ہوا ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو قسم ہے ان ستاروں کی کہ جو الٹے چلتے ہیں. الجواری الکنس، اور جو سیدھے چلتے ہیں اور جو اپنی جگہ پر چھپ جاتے ہیں. یعنی ستارے جو اپنی لے میں گھوم رہے ہیں، تو کچھ ایسے ہیں کہ جو الٹے چلتے ہیں، کچھ ہیں جو سیدھے چلتے ہیں. جب ان کا وقت چھپنے کا آتا ہے تو وہ چھپ جاتے ہیں.
واللیل اذا عسعس، اور رات کے جب وہ پیٹھ دینے لگے، یعنی کہ جب رات دوبارہ ڈھلنے لگے اور صبح ہونے لگے، والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے اس صبح کی کہ جب وہ دم لے، یعنی کہ جب صبح ہونے لگے اور رات ختم ہونے لگے، انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے، یعنی یہ کلام جو ہے عزت والے رسول کا پڑھنا ہے۔ مفسرین نے، جو جمہور مفسرین ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہاں رسول کریم سے مراد حضرت جبریل امین ہے۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن جمہور مفسرین کا قول یہی ہے کہ یہاں رسول کریم سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے۔ تو جبریل امین کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ قرآن جو لے کر آتے ہیں یہ جبریل امین کے زبان سے ادا ہوتا ہے، وہ اسے ادا کرتے ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور، عزت والا، یعنی کہ عزت والا جو مالک ہے عرش کا، یہ اس کے نظیر جو ہے قوت والے ہیں۔ کیسی قوت والے ہیں کہ جبریل امین نے ایک پنکھ پر اپنے پورے قوم کو اٹھا کر دوبارہ زمین پر پٹک دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی ہے حضرت جبریل امین کو۔ مطاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی آسمانوں پر فرشتے حضرت جبریل امین کا حکم مانتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور پھر فرمایا ثم امین، اسے اور وہ امانت دار بھی ہے، یعنی کہ اپنے کام میں وہ امانت دار ہیں کہ جو انہیں وحی دی جاتی ہے وہ امانت کے ساتھ اس وحی کو رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور قسم ہے، ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ تمہارے صاحب جو ہے وہ مجنون نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہ جنہیں کافر مجنون کہتے ہیں معاذ اللہ، تو فرمایا یہ مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، یعنی حضرت جبریل امین کو کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پر انہیں اپنی اصل صورت میں دیکھا ہے۔ کہ یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ اے جبریل امین تم مجھے اپنی اصل حالت میں نظر آؤ، تو حضرت جبریل امین جو ہیں چونکہ پہلے آپ جو ہیں وہ کسی نہ کسی صحابی کی شکل میں آتے تھے، اور دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آپ تشریف لاتے تھے، تو فرمایا کہ آپ اصل صورت میں حاضر آئے میرے سامنے، تو آپ نے جو ہے وہ آسمان کے افق پر جو ہے حضرت جبریل امین جو ہیں وہ اپنی اصل صورت میں حاضر ہوئے، تو فرمایا بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو بخیل وہ ہوتا ہے، بخل تو وہاں کیا جائے نا جہاں کوئی چیز ہو اور اس کا بخل کیا جائے، تو اس سے معلوم ہوا کہ محبوب کو علم غیب دیا بھی گیا ہے اور پھر یہ غیب بتانے میں بخیل بھی نہیں ہے، یعنی جو بات غیب کی ہے وہ اسے بتاتے بھی ہیں۔ تو غیب بخل وہاں کیا جاتا ہے جہاں چیز ہو اور اس میں بخل کیا جائے، تو معنی یہ ہے کہ حضور کو علم غیب دیا بھی گیا ہے اور پھر حضور اسے بتانے میں بخل بھی نہیں کرتے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن جو ہے مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان پر جن آ گیا ہے، شیطان آ گیا ہے، وہ انہیں آ کر یہ باتیں بتا کر چلے جاتے ہیں، تو فرمایا یہ شیطان کا قول نہیں ہے، شیطان کا پڑھنا نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کدھر جاتے ہو، کس طرف جاتے ہو، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا قرآن ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو نصیحت ہے سارے جہاں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے کہ جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے، یعنی جو درستی کی طرف آنا چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کیا چاہو گے، تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے کہ جو تمام جہاں کا پالنہار ہے۔ تو تم انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو، تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ إذا الشمس كورت جب سورج لپیٹ لیا جائے، وإذا النجوم انكدرت اور جب تارے جھڑ جائیں، وإذا الجبال سيرت اور جب پہاڑ چلائے جائیں، وإذا العشار عطلت اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں، وإذا الوحوش حشرت اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں، وإذا البحار سجرت اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں، وإذا النفوس زوجت اور جب جانیں اپنے جسموں سے ملا دی جائیں، وإذا الموءودة سئلت اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بأي ذنب قتلت کس گناہ میں وہ قتل کی گئی، وإذا الصحف نشرت اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، وإذا السماء كشطت اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا، وإذا الجحيم سعرت اور جب دوزخ بھڑکا دی جائے، وإذا الجنة أزلفت اور جب جنت قریب کر دی جائے، علمت نفس ما أحضرت ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا۔ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس تو مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو چلتے چلتے واپس آ جانے والے، سیدھے چلنے والے، چھپ جانے والے، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ طلوع ہونے لگے۔ إنه لقول رسول كريم بے شک یہ قرآن ضرور رسول کریم کا پڑھنا ہے، ذي قوة عند ذي العرش مكين جو قوت والے ہیں، عرش والے کے حضور معزز ہیں، مطاع ثم أمين وہاں اطاعت کیے ہوئے امانت دار، وما صاحبكم بمجنون اور تمہارے آقا مجنون نہیں، ولقد رآه بالأفق المبين اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، وما هو على الغيب بضنين اور وہ نبی غیب بتانے پر بخل نہیں کرتے، وما هو بقول شيطان رجيم اور وہ قرآن شیطان مردود کا کہا ہوا نہیں۔ فأين تذهبون تو تم کہاں جاتے ہو؟ إن هو إلا ذكر للعالمين وہ نہیں مگر نصیحت سب جہاں والوں کے لیے، لمن شاء منكم أن يستقيم تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا چلنا چاہے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين اور تمہارا چاہنا کچھ نہیں مگر یہ کہ چاہے اللہ تمام جہانوں کا پروردگار۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم بآله وصحبه بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ اب سورہ انفطار کا آغاز ہے۔ سورہ انفطار یہ مکی صورت ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس کے نام انفطار اس لیے رکھا گیا کہ اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں انفطار کا ذکر ہے، انفطرت، جس کے معنی ہوتے ہیں پھٹنا۔ تو چونکہ یہاں پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑے، یعنی جب ٹوٹ کر ستارے گر جائیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ سورہ تکویر، سورہ انفطار
اور سورہ آگے چل کر سورہ انشقاق، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہی بیان کر رہی ہیں۔ تو فرمایا جب سمندر بہا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، یعنی ان میں سے مردے باہر نکالے جائیں گے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو ہر جان یہ بات جان لے گی کہ جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ یعنی آگے کا مطلب کہ جو صدقات وغیرہ کیے، اور پیچھے کا چھوڑا مطلب جو میراث اس نے چھوڑی ہے تو اس کا اسے حساب دینا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب میں ڈالا اپنے کرم والے رب سے۔ وہ رب الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر ٹھیک بنایا، پھر ہموار فرمایا، یعنی کہ تجھے ٹھیک طریقے سے پیدا کیا، جو اس جہاں لگنا تھا وہیں لگایا، جہاں ہاتھ ہونے چاہیے وہیں تیرے ہاتھ ہیں، وہیں تیرے پاؤں ہیں، تو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، تیرے پاس سونگنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں بن مانگے، تو نے مانگا نہیں تھا، بن مانگے یہ نعمتیں تجھے عطا فرمائی ہیں، تو پھر تو کس بات کے فریب میں ہے؟ تو فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا، یعنی تجھے اس سے ویسی صورت عطا فرمائی، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کے نئے نقش کیسے رکھیں، کسی کے کیسے رکھے، تو یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، یعنی یہ جو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو اس کی وجہ یہی ہے کہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ اگر تمہیں قیامت کا یقین ہو، قیامت پر تم ایمان لاؤ، تو پھر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو بلکہ ان پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا ہرگز نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر کچھ نگہبان فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہ نگہبان فرشتے کرامن کاتبین کے جو ہمارے نامۂ اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، کیسا بھی عمل کرتا ہے، وہ اسے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ کس نے کیا کام کیا ہے۔ جو اچھے اعمال کرتا ہے تو اچھے عمل لکھے جاتے ہیں، کوئی اگر انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو بس سوچ لو کہ کل جب قیامت قائم ہوگی تو ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیکوکار ہوں گے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، ضرور وہ چین میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک جو فاجر ہے، بدکار ہے، ضرور وہ دوزخ میں ہوگا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال کر رہا ہے۔ یہ اعمال سب کے سب لکھے جا رہے ہیں، اور سب کا سب جو ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے کہ کس نے کس وقت کون سا کام سر انجام دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں، یصلونہا یوم الدین، انصاف کے دن اس میں جائیں گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی دوزخ میں وہ لوگ جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے کہیں بھی چھپ نہیں سکیں گے کہ ہم اس سے چھپ جائیں اور بچ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تو کیا جانے کہ کیسا ہوگا انصاف کا دن۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو کیا جانے کہ کیسا انصاف کا دن ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی کافر جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی۔ یعنی جو کافر ہوں گے وہ کافروں کا کوئی اختیار نہ رکھیں گے، اور نہ ہی کوئی مسلمان کسی کافر کا اختیار رکھے گا۔ تو یہ وہ قیامت کا دن ہوگا کہ کسی کو کسی پر کوئی اختیار نہ ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن سب کا سب حکم اللہ کے لیے ہوگا، ساری بادشاہی اس کے لیے ہوگی۔ وہ جس کے لیے چاہے گا رحمت کے فیصلے فرمائے گا، اور جس پر چاہے گا اللہ رب العزت عذاب نازل فرمائے گا۔ تو یہ اس کے فیصلے ہوں گے، اور سارے حکم اس کے لیے ہوں گے۔
لیکن ہمارے لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہے کہ ہم جیسے گناہگار جو ہیں ان کے دامن رحمت میں پناہ لے کر کل جو ہیں قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اور جب ستارے جھڑ جائیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت اور جب سمندر اپنی جگہ سے بہا دیے جائیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت اور جب عالم برزخ کا حجاب اٹھا کر اور جب قبریں کھول دی جائیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ پیچھے کیا۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا پھر تیرے اعضاء کو متناسب بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، حق یہ ہے کہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر ضرور نگہباں مقرر ہیں، كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، معزز فرشتے لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، بے شک نیکی کرنے والے ضرور جنت کی راحت میں ہیں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہیں، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، جزا کے دن وہ اس میں پہنچیں گے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے چھپ نہ سکیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور آپ نے کیا سمجھا جزا کا دن کیا ہے؟ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر آپ نے کیا جانا جزا کا دن کیا ہے؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، یہ وہ دن ہے جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گا، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور سب حکم اس دن اللہ ہی کے لیے ہے۔ محبت سے دعا پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب سورہ مطففین کا آغاز ہے۔ سورہ مطففین اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ مدنی صورت ہے، بعض کے نزدیک یہ مکی صورت ہے، اور بعض نے یہ فرمایا کہ یہ ہجرت کے راستے میں نازل ہوئی، کہ جب آپ مکے سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تب اس صورت کو نزول ہوا۔ بہرحال اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور اس میں 36 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کا نام مطففین اس لیے رکھا گیا کہ مطففین کے معنی ہوتے ہیں کم تولنے والا، چونکہ اس آیت کے شروع میں ان لوگوں کے ذکر کیا گیا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو لہذا اس مناسبت سے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ویل للمطففین، کم تولنے والوں کی خرابی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب اوروں سے لیتے ہیں تو پورا ماپ کر لیتے ہیں، یعنی کب خود خریدتے ہیں تو پورا ماپ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب بیچتے ہیں
تو جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم کر کے دیتے ہیں، یعنی خریدتے وقت تو پورے ماپ سے لیتے ہیں، لیکن جب بیچتے ہیں تو ماپ میں کمی کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ خریدنے کے لیے کوئی اور پیمانہ استعمال کرتے تھے اور فروخت کرنے کے لیے کوئی اور پیمانہ استعمال کرتے تھے، یعنی کہ فروخت کرتے وقت پیمانہ چھوٹا ہوتا تھا، خریدتے وقت پیمانہ بڑا ہوتا تھا، لیکن ریٹ دونوں کے سیم ہوتے تھے، یعنی اتنا ہی مال، جتنا مال بڑے پیمانے سے انہوں نے حاصل کیا ہوتا تھا اتنی ہی قیمت کا مال جو ہے وہ چھوٹے پیمانے میں رکھ کر بیچتے تھے، تو یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، تو اکثر ہمارے یہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ماپ تول میں کمی نظر آ جاتی ہے، یا کسی وجہ سے کوئی شیطان کی طرف سے وسوسہ آ جاتا ہے۔ تو ناپ تولنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو صرف تول کر دی جائے، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو آپ، چاہے وہ کپڑے کا کام ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا کام ہو، جس میں جو مقدار طے کی جاتی ہے اس مقدار کے اندر کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے، بلکہ پورا مال جس کی زبان ہوئی ہے وہ مکمل طور پر ادا کیا جائے۔ فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے، لیوم عظیم، ایک عظمت والے دن کے لیے۔ تو کیا وہ بھول گئے قیامت کے دن کو کہ اگر آج یہاں پر ماپ تول میں کمی کر کے کچھ مال کسی کا حاصل کر بھی لیا تو کل قیامت کے دن تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اسے جواب دینا ہے کہ کس کا جتنا مال کھایا ہے وہ سارا مال اسے لوٹانا پڑے گا، اور اگر کسی کے 12 پیسے کھائے ہیں تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، 700 مقبول نمازیں 12 پیسہ کھانے پر۔ یہاں تو لوگ لاکھوں روپے لوگوں کے دبا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں دے رہا، کیا کر لو گے؟ تو 1 روپیہ بھی نہیں بلکہ 12 پیسے، تو یہ 12 پیسے زمانے 700 مقبول نمازیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نمازیں مقبول ہو بھی رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، جیسا ہماری نمازوں کا حال ہے تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہماری نمازیں مقبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، تو وہاں 700 مقبول نمازیں ان پیسوں کے عوض دینی پڑیں گی۔ تو اگر یہ نمازیں اور نیک اعمال نہیں ہوں گے تو اس کے جتنے گناہ ہیں اپنے سر لینے پڑیں گے۔ تو 1 روپیہ بھی نہیں بلکہ 12 پیسوں پر یہ معاملہ ہے، تو یہاں لوگ تو لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لوگوں کے کھا جاتے ہیں۔ تو پھر سوچئے کل قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوگا کہ جب اس کی نیکیاں، اس کے جتنی نیکیاں ہیں وہ اسے دے دی جائیں گی اور اس کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ کام کرنے سے محفوظ فرمائے، کسی کا پیسہ کھانے سے، کسی کا مال دبانے سے، ماپ تول میں کمی کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا ایک عظمت والے دن کے لیے انہیں، کیا وہ گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافروں کا جو لکھت ہے، ان کا جو نوشتہ ہے، ان کا جو نامہ اعمال ہے، سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے۔ سجین 7 زمینوں سے نیچے وہ مقام ہے کہ جہاں پر شیطان اور اس کے جتنے پیروکار ہیں، اس کے دفتر ہیں، وہاں پر جو ہے وہ کافروں کا نامہ اعمال ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور تو کیا جانے کہ سجین کیسی ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا نوشتہ ہے کہ جس پر مہر لگی ہوئی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے صرف وہی جھٹلائے گا کہ جو سرکش بڑا گناہ گار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں، اگلوں کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں اور قرآن اور کچھ نہیں ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بل
ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کرتوتوں کی بنا پر، یعنی جو انہوں نے تکبر کیا ہے، جو انہوں نے برے اعمال کیے ہیں، اس کے سبب اللہ نے ان کے دلوں کو مردہ کر دیا ہے، ان کے دل زنگ آلودہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ کل قیامت کے دن کافر جو ہیں وہ رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، فرمایا بے شک ہاں نیکوں کی جو لکھت ہے، ان کے جو نامہ اعمال ہیں، وہ سب سے اونچے محل علیین میں ہوں گے، یہ جو ساتوں آسمان سے اوپر عرش کے سائے میں علیین کا مقام ہے، اس جگہ پر نیک اعمال ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور تو کیا جانے کہ علیین کیسی چیز ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھا ہوا نوشتہ کہ جس پر مہر لگی ہوئی ہے۔ یشہدہ المقربون، کہ مقرب فرشتے جس کی زیارت کرتے ہیں، کہ جب نیک اعمال کسی نیک انسان کا اعمال نامہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے، اور جب وہ علیین تک پہنچتا ہے، مقام علیین تک، تو پھر جو اللہ کے نیک فرشتے ہیں وہ اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، کل قیامت کے دن بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو گے، تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی کو پہچان لو گے، کہ وہ جب نعمتوں کو دیکھیں گے نا تو اس کے دیکھنے سے جو ان کے چہرے چمک جائیں گے، دمک جائیں گے، تم اس سے ان کو پہچان لو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، کہ اس دن انہیں شراب پلائی جائے گی جو خالص شراب ہوگی، مہر لگی ہوئی، مختوم مہر لگی ہوئی شراب، اور اس کی مہریں کس کی ہوں گی؟ فرمایا ختامہ مسک، اس کی مہر مشک پر ہے، یعنی مشک کی اس کی مہریں ہوں گی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی پر چاہیے کہ للچانے والے للچائیں، یعنی نیکوکاروں کو چاہیے، مومن بندے کو یہ چاہیے کہ اگر کسی چیز کو حاصل کرنا ہے نا، کسی چیز کے پیچھے دوڑنا ہے، تو اس شراب کے پیچھے دوڑیں، کہ جب بندہ نیک اعمال کرے گا تو کل قیامت، کل جنت میں جو ہے اسے یہ شراب عطا کی جائے گی۔ تو جسے للچانا ہے تو ایسی چیز پر للچائے کہ جو ہمیشہ باقی رہے گی، ایسی دنیا کے پیچھے نہ بھاگے کہ جو فنا ہونے والی ہے، جو دھوکہ دینے والی ہے، کہ جب سانسیں بند ہو جائیں گی تو سارے رشتے ناتے سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو ایسی دنیا میں دل نہ لگائے، یہاں پر نہ للچائے خود کو، بلکہ جہاں جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اس چیز کی طرف بھاگے، اس چیز کی طرف کوشش کرے۔ فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس کے اندر تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ اور تسنیم یہ کون سا چشمہ ہے؟ یہ جنت کا وہ چشمہ ہے، فرمایا عَيْنٍ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ چشمہ ہے کہ جس سے مقربان بارگاہی پیتے ہیں، یہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہی اس چشمے سے سیراب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے اور اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، انہیں تسنیم سے کے چشمے سے سیراب کیا جائے گا، اور جو عام جنتی ہوں گے ان جنتیوں کو صرف تسنیم کی کچھ بوندیں عطا کی جائیں گی۔ تو اصل مقام تو انہیں ملے گا کہ جو تسنیم کے چشمے پر ہوں گے اور اس سے بھر بھر کر جام پئیں گے، اور جو عام جنتی ہوں گے انہیں اس چشمے کی چند بوندیں ان کی شراب میں ڈالی جائیں گی۔ تو فرمایا یہ وہ چشمہ ہے
کہ جس سے مقربین پئیں گے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک مجرم مومنوں پر دنیا میں ہنستے تھے۔ یہ ابو جہل اور جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے، یہ جو مسلمان ہوئے تھے مومنین، ان کو دیکھ کر یہ ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ گمراہ ہو گئے، اپنے دین کو چھوڑ دیا اور ایک اجنبی شخص کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو آج تک کسی نے نہیں کہی۔ تو وہ اس طرح جو ہے ان کا مذاق اڑاتے تھے، آنکھوں سے ان کی طرف اشارے کرتے تھے اور ان کی جو ہے وہ ذلت و رسوائی کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ بے شک یہ مجرم، یہ کافر، یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو وہ ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، فرمایا جب اپنے گھر پلٹتے تھے تو خوشیاں کرتے ہوئے پلٹتے تھے، یعنی مذاق اڑاتے ہوئے، ہنسی کرتے ہوئے پلٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ تو بہکے ہوئے ہیں، یہ اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور یہ کافر ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے، یعنی یہ مسلمانوں پر نگہبان نہیں ہیں، انہیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کس راستے پر ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو کل قیامت کے دن مومن کافروں کا مذاق اڑائیں گے، ان پر ہنسی کریں گے کہ جب کل قیامت کے دن کافر کو جنت کا راستہ دکھایا جائے گا، وہ جیسے ہی اس کی طرف دوڑے گا دروازہ اس پر بند کر دیا جائے گا، پھر وہ دوبارہ ہو کر واپس لوٹے گا، پھر دوبارہ کھلے گا، پھر وہ دوڑے گا، اس طرح اس سے ذلیل و رسوا کیا جائے گا اور اس کی یہ ذلت دیکھ کر مومنین اس کا مذاق اڑائیں گے۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن مومنین اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے کہ کیسے ان کا حال کیا جا رہا ہے، ان پر کیسے عذاب کیا جا رہا ہے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا، کہ کیا دیکھا نہیں کہ کیسا کافروں کو ان کا انجام ملا، کہ جو انہوں نے کام سر انجام دیا تھا اللہ نے انہیں ان کا کیسا بدلہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ ویل للمطففین، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں دیں ناپ کر یا تول کر تو گھٹا کر دیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا وہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک عظمت والے دن میں، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ، حق یہ ہے کہ یقیناً کافروں کا اعمال نامہ 7ویں زمین کے نیچے سجین میں ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، اور اے محبوب اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے؟ كِتَابٌ مرقوم، وہ مہر کیا ہوا ایک نوشتہ ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر سرکشی کرنے والا سخت گناہگار۔ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ كَلَّا بَلْ
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا اس چیز نے جو وہ کرتے تھے. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حق یہ ہے کہ بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے. ثم إنهم لصال الجحيم. پھر بے شک وہ ضرور دوزخ میں پہنچیں گے. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. حق یہ ہے کہ بے شک نیکی کرنے والوں کا نامہ اعمال ضرور 7ویں آسمان کے اوپر علیین میں ہے. وما أدراك ما عليون. اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے. كتاب مرقوم يشهده المقربون. وہ مہر کیا ہوا ایک نوشتہ ہے جس پر حاضر رہتے ہیں اللہ کے مقرب بندے. إن الأبرار لفي نعيم. بے شک نیکی کرنے والے ضرور راحت میں على الأرائك ينظرون. عزت کے اونچے تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. آپ پہچانیں گے ان کے چہروں میں راحت کی تازگی. يسقون من رحيق مختوم. انہیں صاف شفاف شراب پلائی جائے گی جو مہر کی ہوئی ہے. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جس کی مہر مشک ہے اور رغبت کرنے والوں کو اسی میں رغبت کرنی چاہیے. ومزاجه من تسنيم. اور اس کی آمیزش ہے چشمہ تسنیم کا پانی. عينا يشرب بها المقربون. ایسا چشمہ جس سے پئیں گے اللہ کے مقرب بندے. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے مومنوں سے ہنسا کرتے تھے. وإذا مروا بهم يتغامزون. اور جب ان پر گزرتے تو عذرائے تمسخر آپس میں آنکھیں مارتے. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. اور جب اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے سے دل لگی کرتے ہوئے پلٹتے. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. اور جب وہ ان ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ ضرور گمراہ ہیں. وما أرسلوا عليهم حافظين. اور یہ کافر ان مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. تو آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنستے ہیں. على الأرائك ينظرون. عزت والے اونچے تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. کیا بدلہ ملا کافروں کو ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ انشقاق کا آغاز ہے. سورہ انشقاق یہ مکی صورت ہے. اس میں 25 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. یہ سورہ مبارکہ کا نام انشقاق اس لیے ہے کہ انشقاق کا ذکر اس کی پہلی آیت کریمہ میں کیا گیا جس کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا. ٹھیک، تو فرمایا انشقاق کا معنی ہے پھٹنا، تو اس مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا. چنانچہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے.
اور اس پر اس کے یہی لائق تھا کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین دراز کی جائے، دراز کی جائے معنی یہ ہے کہ جب زمین ہموار کر دی جائے گی، اس کے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں وہ سب برابر کر دی جائیں گے، جتنی عمارتیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی، سارے پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے وہ باہر ڈال دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی، یعنی جو مردے اس کے اندر موجود ہیں، جو خزانے اس کے اندر موجود ہے، وہ اسے باہر ڈال دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی۔ یہ آیت کریمہ اگر وضع حمل کے وقت کسی اس عورت پر گر پر دم کر کے پلائی جائے تو وضع حمل آسان ہو جاتا ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہ آیت کریمہ اگر کسی عورت کو وضع حمل کے وقت پلایا جائے تو گر پر دم کر کے تو انشاءاللہ اس میں آسانی مہیا ہوگی۔ فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم مانے زمین، وحقت، اور وہ اسی لائق ہے کہ اسے رب کا حکم ماننا چاہیے۔ یا ایہا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، فرمایا اے انسان بے شک اپنے رب کی طرف ضرور تجھے دوڑنا ہے، پھر اس سے ملاقات کرنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال جسے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا۔ جس کے لیے نیک اعمال ہوں گے اسے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہوتا ہوا پلٹے گا، خوشیاں مناتا ہوا جائے گا، کہ جو جنت میں اس کے گھر والے ہوں گے ان کی طرف خوشیاں مناتا ہوا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ کہ جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ عنقریب موت کو مانگے گا۔ کل قیامت کے دن کافروں کے ساتھ یہ حشر ہوگا کہ توق کے ساتھ ان کا دایاں ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ وہ باندھ دیا جائے گا، اور ان کے بائیں ہاتھ کو یعنی الٹے ہاتھ کو جو ہے پیٹھ کے پیچھے کر دیا جائے گا، اور وہاں انہیں نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ تو فرمایا جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ عنقریب موت کو مانگے گا، یعنی جب وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے تو جہنم میں جانا ہے تو جہنم کے عذاب کو دیکھ کر وہ صرف موت کو مانگے گا کہ مجھے موت آ جائے اور میں اس جہنم میں نہ جاؤں۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں وہ داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھا، یہ دنیا کے اندر بڑی خوشیاں مناتا تھا، بڑا تکبر کرتا تھا کہ میں سب کچھ ہوں، میرے پاس ساری نعمتیں ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن جب قیامت کے دن وہ حاضر کیا جائے گا تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں ہے، وہ اس بات کو سمجھ بیٹھا کہ ساری زندگی اس دنیا میں رہنا ہے، دوبارہ پلٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی۔ شفق یہ اس سفیدی کو کہتے ہیں کہ جو مغرب کا وقت جب شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جب طلوع غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو آسمان کے افق پر ایک سفیدی پھیلتی ہے، اس سفیدی کو جو ہے وہ شفق کہا جاتا ہے۔ فرمایا مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی، واللیل وما وسق، اور رات کی قسم ہے اور اس کی کہ جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں، یعنی رات کے وقت میں جو چیزیں جمع ہوتی ہیں، اس میں مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ جتنے انسان ہیں چوپائے ہیں سب اپنے اپنے گھروں میں جمع ہو جاتے ہیں، جب رات کے وقت اندھیرا ہو جاتا ہے تو سب اپنے گھروں کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو فرمایا اس کی قسم، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم کہ جب اس کا نور پورا ہو جائے، یعنی 14ویں کی رات، 13، 14، 15 کی جو راتیں ہوتی ہیں ان میں 4 چاند جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ فرمایا اس کی قسم، لترکبن طبقا عن طبق،
ضرور تم منزل با منزل چڑھو گے، یعنی آہستہ آہستہ اس کی طرف جاؤ گے۔ اس سے مراد مختلف معنی ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا کہ یہ اس آیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا اے محبوب اللہ آپ ان کافروں سے غم نہ کھائیں، اللہ رب العزت آپ کو ان قریب آگے سے آگے لیتا چلا جائے گا، آپ مزید بلندیوں کے مقام پر جائیں گے، اور آپ کے لیے ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور کیسا ثواب ہوتا ہے مومنین کے لیے، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب مومن بندہ جوان ہوتا ہے تو اپنی جوانی میں جو اس نے نیک اعمال کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے نا، تو اس نیک اعمال کو اس نے بڑی پابندی سے کیا ہوتا ہے، تو اس نیک اعمال پر پابندی ہونے کے ساتھ جب وہ برا ہو جاتا ہے، اور برا ہونے کی وجہ سے جب اس میں کمزوری آ جاتی ہے اور وہ نیک عمل نہیں کر پاتا، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے چونکہ یہ میرا بندہ جوانی میں اس عمل کو کرتا تھا، آج کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، تو اس کے نامہ اعمال میں اس عمل کو لکھ دیا جائے، تو اس کے نامہ اعمال میں وہ عمل لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہی نہیں، جب بندہ مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ بندہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اب تو ہمیں اجازت دے کہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور وہاں آسمان پر آ کر تیری عبادت کریں اور تیری پاکی بیان کریں۔ تو رب فرماتا ہے کہ نہیں نہیں فرشتوں، آسمان پر تو بہت سارے فرشتے ہیں کہ جو میری عبادت کرنے والے ہیں، تم یہاں زمین پر رہو۔ تو مولا زمین پر رہ کر کیا کریں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، تو رب فرماتا ہے اس بندہ مومن کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ اور میری حمد و ثنا کرتے رہو، قیامت تک کرتے رہو، اور جتنی حمد و ثنا تم کرتے رہو گے اس کے نامہ اعمال میں وہ ساری حمد و ثنا لکھ دی جائیں گے۔ لہم اجر غیر ممنون، مومنوں کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کو جاری رکھتا ہے۔ تو یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے، وأذنت لربها وحقت، اور اپنے رب کا حکم مانے اور یہ حکم ماننا اس پر حق ہے۔ وإذا الأرض مدت، اور جب زمین دراز کر دی جائے، وألقت ما فيها وتخلت، اور جو اس کے اندر ہے سب کو وہ باہر ڈال دے اور خالی ہو جائے، وأذنت لربها وحقت، اور اپنے رب کا حکم مانے اور یہ اس پر حق ہے۔ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، اے آدمی بے شک تو اپنے رب تک پہنچنے میں بہت مشقتیں برداشت کر رہا ہے تو تجھے اس سے ملنا ہے۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، تو اس سے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے کنبے والے مؤمنین کی طرف خوشی خوشی واپس آئے گا۔ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، اور جس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، تو ان قریب وہ اپنی ہلاکت طلب کرے گا اور بھڑکتی آگ میں جا پہنچے گا۔ إنه كان في أهله مسرورا، بے شک دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا۔ إنه ظن أن لن يحور بلا، بے شک اس نے سمجھا کہ رب کی طرف اسے ہرگز لوٹنا نہیں۔ إن ربه كان به بصيرا،
کیوں نہیں یقیناً اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی، واللیل وما وسق اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں وہ اپنے اندر سمیٹ لے، والقمر اذا اتسق اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ لتركبن طبقا عن طبق ضرور تم درجہ بدرجہ چڑھو گے، یعنی دنیاوی زندگی میں ایک حالت سے گزر کر دوسری حالت کی طرف جاؤ گے۔ فما لهم لا يؤمنون تو انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے، بل الذين كفروا يكذبون بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ والله أعلم بما يوعون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے دلوں میں بھرے بیٹھے ہیں۔ فبشرهم بعذاب أليم تو اے محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا ثواب ہے۔ سجدہ تلاوت عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اصالِ ثواب کر دیں۔ آج جن کے آراس منائے جا رہے ہیں اور بالخصوص ہمارے شاہ صاحب کے کزن سید شبیر شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں اصالِ ثواب کا الحمد لله رب العالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير یا رب المصطفیٰ ہم تمام کا یہاں جمع ہونا تیری بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا مولا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی بھی مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا اس کا ثواب اپنے شائن شان عطا فرما، اس کا ثواب آقا تو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیل اللہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، اشرف مبشرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، تمام شہداء بدر و احد و حنین و کربلا بخصوص سید و شہداء سیدنا حمزہ، تمام تابعین تابعات تبع تابعین تبع تابعات، ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، مفسر، محدث، معلم، مدرس، محققین، اولیاء، بزرگان مشائخ بالخصوص حضور غوث اعظم کے والدین و تیری عطا سے ہماری لاج رکھنے والے حضور سیدنا غوث اعظم کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صدقہ حضور غوث اعظم کا قادریوں میں زندہ رکھ، قادریوں میں موت دے اور قادریوں کے ساتھ حشر فرما۔ حضور غوث اعظم کے صدقے سے اس کا ثواب تمام اولیاء کرام، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز تغن بشر ہجویری، بابا فرید گنج، شیخ عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ صابی، نوری شاہ بابا بخاری شاہ بابا بالخصوص جن کے آراس آج منائے جا رہے ہیں، شیخ عبدالحسین احمد نوری مارحل علیہ رحمہ، سیدنا علی حسین اشرفی، بابا جی سید اسماعیل شاہ بخاری کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب اعلیٰ حضرت اعلیٰ خلفاء کے صاحبزادے سعادت خلفاء محدث اعظم پاکستان علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی قاری مصلح الدین الرحمہ، علامہ سید شاہ طرب الحق قادری اور جتنے بھی علماء اسلام ہیں، شہداء اسلام ہیں، بالخصوص امیر المجاہدین کے والدین اور مولا امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صدقہ مولا پیر و مرشد کا ہماری نسلوں میں بھی کبھی کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو،
مولا جو بھی پیدا ہوں مولا تیرے رسول تیرے نبی سے وفا کرنے والے پیدا ہوں، تیرے پیاروں سے وفا کرنے والے پیدا ہوں، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے پیدا ہوں۔ مولا ہمیں بھی مرتے دم تک ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرما۔ مولا جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب بخصوص غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری شہید کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا اس کا ثواب تمام مؤمنین مؤمنات بخصوص شاہ صاحب کے قزن سید شبیر شاہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما۔ مولا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ عطا فرما، جنت فردوس میں مولا انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ مولا جتنے یہاں حاضر ہیں، جتنے مولا ہمیں سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، سب کی حق میں قبول و منظور فرما۔ مولا جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے فضل سے اپنے کرم سے عطا فرما۔ مولا جتنے بیمار مسلمان ہیں تمام بیمار مسلمانوں کو بخصوص مولا سلطانہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ICU میں ہیں اور طلحہ کی والدہ بیمار ہیں۔ مولا جتنے بیمار مسلمان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کا صدقہ، مولا یہاں جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی اس کا صدقہ، مولا تمام بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما۔ مولا تمام کو شفا عطا فرما، مکمل صحت یابی عطا فرما۔ مولا جتنے حاضر ہیں سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں سب کی مولا تمام بیماریوں کو دور فرما، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا سب کے دکھ درد تکلیف سب کچھ دور فرما۔ مولا سب کو قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مولا بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہے ان کی روزی روزگار کاروبار میں برکتیں عطا فرما، گھر میں امن و سکون چین رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ مولا جن کی اولادیں نافرمان ہیں انہیں ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا۔ مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مولا تجھ سے دعا مانگتے ہیں جو بہنیں گھر میں بے رشتہ ہیں ان کے لیے غیب سے اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ مولا جو رشتہ ہو کر اپنے گھر چلی گئی ہیں مولا انہیں وہاں پر خوشیاں عطا فرما، سکون عطا فرما، امن عطا فرما۔ مولا جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنے فضل سے اپنے کرم سے عطا فرما۔ تحریک لبیک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ مولا ہمارے امیر کی حفاظت فرما، مولا ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ مولا ہر سنی مسلمان کے گھر کی حفاظت فرما۔ مولا تجھ سے دعا مانگتے ہیں مولا ہر سال رمضان مدینہ عطا فرما۔ مولا ہر سال حج مبرور و مقبول کی سعادت عطا فرما۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ مولا تجھ سے دعا مانگتے ہیں بالخصوص غازی تنویر صاحب کو، مولا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جل از جل باعزت رہائی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ جو انسان
ہر نماز کے بعد لبیک پڑھتا ہے اس کا مدینے سے بلاوا ضرور آتا ہے، یقین شرط ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یا اللہ ہماری اس لبے کو قبول فرما اور ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بار بار مکہ مدینہ کی زیارت کرا. مکہ مدینے اگر ہو جانا نبی سے میرا سلام کہنا. لبیک